السلام علیکم جناب، اجمل جامی آفیشیل میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج اتوار ہے 9 نومبر 2025 جب یہ خاکسر آپ سے مخاطب اور یہ ہمارا یوٹیوب چینل اجمل جامی آفیشیل۔ کہیے مزاج کیسے ہیں، بالخصوص 27ویں آئینی ترمیم کو جاننے، سننے، پڑھنے اور دیکھنے کے بعد کیسی گزر رہی ہے؟ میں نے تو اسے پڑھا، بار بار پڑھا، تو مجھے تو لگ رہا ہے کہ یہ شخصیات کے فائدے، نفع نقصان کو ذہن میں رکھ کر یہ جو نسخہ کیمیا ہے اس کو ترتیب دیا گیا اور اس کو 27ویں ترمیم کہی گئی ہے، وگرنہ عام بندے کے اوپر تو مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ اس کا اطلاع کیسے ہوگا۔ لیکن دو چار بڑی اہم خبریں اس سے جڑی۔ ایک یہ کہ یہ جو بندوبست کیا گیا اس کے بعد اگر مستقبل میں کبھی عمران خان صاحب کی ان کی پارٹی کی حکومت آتی ہے تو کیا اسٹیبلشمنٹ، موجودہ حکمران، یہ ان کو استثناء مل جائے گا، یہ بچ جائیں گے؟ اور یہ جو تاحیات استثناء کی باتیں ہو رہی ہیں فیلڈ مارشل کی یا صدر مملکت کی، اس میں پرائم منسٹر کی لاٹری لگتے لگتے کیوں رہ گئی اور پرائم منسٹر نے کیوں کہا کہ انہیں استثناء نہیں چاہیے؟ وہ باریک بات عمران خان صاحب کو فائدہ کیوں دے رہی تھی؟ اس حوالے سے فاروق اشنائے کا ایک لطیفہ آپ کو سنائیں گے آج، اور پھر نفیسہ شاہ صاحبہ سے ایک صحافی دوست نے جب پوچھا آرٹیکل 243 کے حوالے سے تو انہوں نے کیا کہا، یہ بھی ایک خبر ہے۔ کل ایک بات ادھوری رہ گئی میڈیا مارکیٹ کے حوالے سے، جو میں نے عرض کی تھی کہ ایک نیلے چینل سے ایک بزرگ دانشور جو ہیں وہ دوسرے نیلے چینل میں جا سکتے ہیں، اطلاع آ رہی ہے، تو اس کا فالو اپ میں دے نہیں سکا آپ کو۔ وہاں سے 2 ہجرتیں ہو سکتی ہیں، میڈیا منڈی میں ایک اور ہجرت بھی ہو سکتی ہے جاوید چوہے صاحب کی جگہ۔ پھر سمیع ابراہیم صاحب ہمارے دوست صحافی، وہ ایک ویڈیو میں نے ان کی دیکھی جہاں پہ وہ معذرت کر رہے ہیں کہ ماضی میں جو فائلیں انہیں ملا کرتی تھیں شریف فیملی کے خلاف تو وہ استعمال ہوئے، اور اس کی وہ وضاحت بھی کر رہے ہیں۔ پھر آپ نے لاہور میں سنا ہوگا جو میراث سے آنورڈ کے یہاں پہ جانوروں کی ایک مارکیٹ ہے بھاٹی میں، تو وہاں گرینڈ آپریشن کیا ہے اداروں نے، ایل ڈی اے وغیرہ اور دیگر نے، تو کہا جا رہا ہے کہ سینکڑوں پرندے جو ہیں بے زبان وہ ملبے تلے دب گئے ہیں، اور یہ بغیر نوٹس دیے کیا آپریشن کیا گیا ہے، دکاندار وہاں پہ کیا کہتے ہیں، حکومت کیا کہتی ہے۔ ایسی تصویریں اور ویژولز میں نے دیکھے ہیں کہ دل جو ہے نا وہ دہل کے رہ گیا۔ تو بہرحال اور ڈونلڈ ٹرمپ کا بھی ذکر میں آج کروں گا کہ اس کی اپروول ریٹنگ کم ہوتی جا رہی ہے، ڈونلڈ ٹرمپ کی مقبولیت میں کمی ہو رہی ہے، اس کی وجہ کیا بن رہی ہے، اس کے اثرات اس کے اوپر کیا ہوں گے۔ تو آئیے سب سے پہلے ذرا یہ تھوڑا سا حساب تاب 27ویں ترمیم کا کر لیتے ہیں۔ 27ویں ترمیم میں سب سے بنیادی بات تو میں نے کل آپ سے عرض کر دی تھی کہ آرٹیکل 243 ہے، فیلڈ مارشل، تاحیات، مراد، رینک، یونیفارم اور استثناء، اور پھر ان کو نکالا نہیں جا سکے گا نا۔ وہ نکالنے کی جو ترکیب رکھی گئی وہ وہی ہے مواخذے کی، جو دونوں ایوانوں کا اجلاس ہو، جیسے امپیچمنٹ ہوتی ہے صدر کی، تقریباً ناممکن ہے۔ تو میں نے کل کچھ دانشوروں کو، تجزیہ نگاروں کو سنا، دیکھا، خود بھی جائزہ لیا، تو اس میں صدر مملکت کے لیے بھی کچھ ایسے ہی جو فیوز و برکات ہیں ان کا اہتمام کیا گیا ہے۔ پیپلز پارٹی نے صدر کے لیے تاحیات جو استثناء تھا اور پھر نیب کا خاتمہ جو ہے اس کی مانگ کی تھی۔ یہ میں آپ کو عرض کروں کہ 248 میں صدر کے پاس استثناء ہوتا ہے ایز لانگ ایز ہی از ان پاور، ہی از ان دی پریزیڈنسی۔ پیپلز پارٹی چاہ رہی ہے کہ تا عمر استثناء ہو ان کو، اب صدر کا استثناء ہوگا، ساتھ گورنر بھی آ جائیں گے آئینی عہدیدار، تو کچھ ایسی ہی ترکیب جو ہے وہ نون لیگ نے بھی سوچی۔ سینیٹر طاہر خلیل سندھو صاحب ہیں، ہمارے دوست ہیں، اقلیتی رکن ہیں، اور ساتھ انوشا رحمان صاحب ہیں جو کہ ہیں تو سی ایم صاحبہ کی ایڈوائزر، وفاق میں بھی کام کرتی رہیں، ڈاٹ صاحب کی ٹیم میں بھی رہی ہیں، لیگی قیادت کے بڑے قریب رہی ہیں یہ محترمہ۔ تو ان دونوں نے کہا کہ جہاں پیپلز پارٹی مستفید ہو رہی ہے تو ساڈا بابا کیوں پیچھے رہ جائے۔ تو انہوں نے بھی اپنے پرائم منسٹر کے لیے کچھ ایسا ہی فارمولہ لکھا اور تجویز میں ارسال کر دیا۔ ہوا کیا، وہ پرائم منسٹر آذربائیجان گئے تھے، واپس آئے تو انہوں نے آج ٹویٹ کیا جس کے اوپر ان کی ٹیم کہہ رہی ہے جی ہمیں شاباش دی جائے۔ انہوں نے کہا جی میں عوامی نمائندہ ہوں، سزا اور جزا عوام کو حق ہونا چاہیے، اور میں ایسا استثناء نہیں چاہتا کہ میں لوں، اور شک جو ہے استثناء کی فوری طور پر واپس لی جائے۔ اب یہ کارروائی یہ ہوئی ہے، جو صالح ظافر صاحب کی ایک دلچسپی خبر ہے، فاروق ایچ نائک صاحب سے مکالمہ ہے، ہوا یہ کہ فاروق ایچ نائک صاحب نے جب لیگیوں نے یہ ترمیم ڈالی اس میں کہ پی ایم کو بھی استثناء ہو، تو انہوں نے کہا بقول صالح ظافر صاحب کے کہ ترمیم تو اب شامل کر لیں پی ایم کے لیے، لیکن یہ عمران خان کو رہا کرنا پڑ جائے گا، یہ استثناء اسے مل جائے گا، کیونکہ ان کے بقول یہ ترمیم جو ہے تمام پرائم منسٹرز کے اوپر اس کا اطلاق ہوگا جس طرح کی ترمیم انہوں نے بنا رکھی تھی۔ تو ظاہری بات اس کا فائدہ نواز شریف صاحب کو بھی ہونا تھا، اس کا فائدہ دیگر کو بھی ہونا تھا جو پہلے رہ چکے ہیں پرائم منسٹرز۔
تو یہ فاروق اچ نائک صاحب نے ان کو سمجھایا کہ اس کا فائدہ جو ہے خان صاحب کو ہو جائے گا. اس کے بعد پرائم منسٹر آذربائیجان، دیکھیں پرائم منسٹر وہاں پہ کیبنٹ میٹنگ زوم پہ لے رہے ہیں اور پروف کر رہے ہیں، لیکن اس شک کے اوپر انہیں پھر آ جا کے پتہ چلا ہے اور انہوں نے کہا واپس لیں اس کو. میں بہت شکر گزار ہوں سینیٹرز کا، لیکن اسے واپس لے لیں. تو بہرحال یہ خان صاحب کو فائدہ ہوتا ہوتا رک گیا، ورنہ پرائم منسٹر صاحب کی لاٹری بھی لگ جانی تھی. وجہ یہ تھی کہ خان صاحب کو اس کا فائدہ نہ پہنچے، تو اسے واپس لے لیا گیا ہے بظاہر. لیکن نون لیگ چاہ رہی ہمیں داد دیں، اور نون لیگ کے رہنماؤں سے میری بات ہوئی، وہ کہتے ہیں کہ یہ جو تجویز تھی نا پرائم منسٹر کے استثناء والی اس آئینی ترمیم میں، اس کا اطلاق ماضی سے نہیں ہونا تھا. میری سمجھ سے بالا تر ہے، میں نے جو بات تھی آپ سے ڈسکس کر لی ہے. یہ جو دوسری کہانی میں آپ سے ڈسکس کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ یوں لگتا ہے کہ یہ پرسن اسپیسیفک ترامیم ہیں، اور ایسا بندوبست کیا ہے اسٹیبلشمنٹ نے کہ کل کلاں کو اگر لیٹ سے پی ٹی آئی، خان صاحب یا کوئی مقبول سیاسی جماعت برسر اقتدار آتی ہے، تو ظاہری بات ہے پاکستان میں جو سسٹم ہے 2/3 تو شاید آپ کسی ایک جماعت کو یہ لینے دیں، اور شاید ایسا ممکن بھی نہ ہو. تو اس کے اب 2/3 جب تک نہیں ہوگی تب تک آپ اس ترمیم کو نہیں بدل سکتے، اس کو آئین سے نہیں اڑا سکتے. تو یوں لگتا ہے کہ کل کو اگر کسی کی حکومت آ جائے، کوئی ڈیل بھی ہو جائے، خان صاحب باہر بھی آ جائیں، تو سسٹم کے کرتا دھرتا جو ہے انہوں نے اپنا سسٹم، اپنی سیٹ اور اپنا مستقبل محفوظ بنا لیا ہے اس ترمیم کے ذریعے. اور کچھ ایسا ہی کیا ہے آصف علی زرداری صاحب نے. ہاں اس میں 2 چیزیں نئی آ رہی ہیں. ایک اے این پی اور ادھر سے بلوچستان سے کچھ سیاسی جماعتوں نے تجویز دی ہے. اے این پی چاہ رہی ہے کہ خیبر پختونخوا کا نام سمپل پختونخوا رکھا جائے، خیبر ایک ضلع کا نام ہے. اور بلوچستان میں جو صوبائی اسمبلی کی نشستیں ہیں اسے بڑھانے کی مانگ کی جا رہی ہے کہ ایک حلقہ 500-600 کلومیٹر تک ہوتا ہے، اس کو مزید بڑھایا جائے. باقی معمول کی وارداتیں، موٹی کہانی تو فیلڈ مارشل صاحب کی تھی جو آپ کل سن چکے، اور میں نے تبصرہ آپ کی خدمت پیش کر دیا کہ وہ ایسا بندوبست ہے کہ کل کو ڈیل بھی ہو، خان صاحب بھی ہیں، کچھ بھی ہو تو انہیں ہٹانا مشکل ہی نہیں ناممکن ہو جائے گا. اس کے اوپر لیفٹیننٹ جنرل آصف یاسین صاحب ہیں، انہوں نے ڈان میں ایک بہت اچھا تحریر لکھی ہے. یہ کہتے ہیں کہ آرمی آفیسر کو سی ڈی ایف، چیف آف ڈیفنس فورس، لگا کر ایئر فورس نیوی کی اتھارٹی کو کمپرومائز کیا گیا. اس سے جو انسٹیٹیوشنل امبیلنس ہے اور جو پوٹینشیل ڈیزاسٹر ہے اس کا خدشہ پیدا ہو سکتا ہے. یہ ان کی رائے ہے اس صورتحال کے اوپر. فوجی حلقے البتہ سمجھتے ہیں کہ اس سے بڑی اسموتھ سیلنگ، اور ہم برسٹر کیل تو کہہ رہے تھے ہمیں چیرش کرنے دیں اپنے اس آنر کو، اس مان کو، اس فخر کو، اس لیے ہم نے ان کو یہ پیشکش ان کی خدمت میں کی ہے. یہ ہو جائے گی ترمیم، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. البتہ رد عمل کے طور پر میں آپ کو بتا دیتا ہوں کیا ہو رہا ہے کہ جو تحریک تحفظ آئین پاکستان ہے انہوں نے ایک ملک گیر احتجاج کی کال دے دی ہے. اچک صاحب نے کہا تھا کہ آج جب میں آپ سے مخاطب ہوں تو 8:30 بجے سے آنورڈ ایسے دستور کو ہم نہیں مانتے. یہ جو نعرہ، یہ سلوگن ہے، اس کے اوپر ویڈیوز بنائیں، اس نعرے کو اتنا بلند کریں کہ اقتدار کے ایوان جو ہیں وہ لرز اٹھیں. اور یہ بڑا اہم تبصرہ اچک صاحب نے یہ کیا کہ جو لوگ بھی یہ ترامیم کر رہے ہیں وہ آرٹیکل 6 کے تحت قوم کے مجرم ہیں. بہت بڑا انہوں نے یہ فتویٰ لگایا. اب یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم مشاورتی اجلاس بھی بلائیں گے، کارنر میٹنگ، جلسے جلوس بھی کریں گے. اہم ترین جملہ ان کا ایک ہی تھا جو مجھے بڑا دلچسپ لگا. انہوں نے کہا جی یہ لاڑکانہ اور لاہور اور پنڈی کے اقتدار کی طوالت اور تحفظ کی کارروائی ہے جو اس ترمیم کی صورت میں ہمیں دیکھنے کو مل رہی ہے. یا تو 18ویں ترمیم بحال تک آئین کو بحال کیا جائے یا نیا عمرانی معاہدہ. اس سے مراد آئین ہوتا ہے. بڑی خوفناک وہ بات کر رہے ہیں اور پھر ملک گیر جلسے کرنے جا رہے ہیں. لیٹس سی کہ ہوتا کیا. جب یہ ترمیم منظور ہو جائے گی تو یہ اگلے دن سے پارلیمان کے خلاف اور آگے احتجاج کی صورت میں پریکٹیکلی آ جائیں گے. مجھے اطلاع تھی کہ تحریک تحفظ آئین پاکستان، پی ٹی آئی، سہیل آفریدی، یہ سب مل کے اب ملک گیر احتجاج کرنے جا رہے ہیں. لیکن وہ احتجاج کیا پشاور اٹک تک ہوگا؟ اسلام آباد آتا ہے احتجاج، دھرنے میں بدلتا ہے تو صورت اور ہوگی. ماضی کی طرح اگر کوئی ایونٹ ہوا تو وہ آپ کے سامنے ہے کہ اس کے اثرات کیسے نکلے اور اس سے کیا برآمد ہوا. آگے آ جاتے ہیں جناب. میں 2 چیزیں آپ سے اور ڈسکس کرنا چاہ رہا ہوں، اور وہ میں نے آپ سے ذکر کیا تھا کہ سمیع ابراہیم صاحب نے، اور جو لاہور کی پرندہ مارکیٹ ہے، جانور مارکیٹ ہے، پہلے اس کا احوال سن لیں. یہ جمعرات کو جو بھاٹی چوک ہے، لاہور کی جو جانور مارکیٹ، پرندہ مارکیٹ ہے داتا دربار کے قریب، وہاں پہ اطلاع ملی ہے کہ آپریشن ہوا اور کئی جانور جو ہیں سینکڑوں وہ ملبے تلے دب گئے. جو بچ گئے وہ زخمی ہیں، ٹراماٹائزڈ ہیں. تو کافی لوگوں نے اس کے اوپر شور مچایا، سوال اٹھائے حکومت کی، اداروں کی پرفارمنس کے اوپر.
یہ بظاہر تجاوزات کے خلاف آپریشن کہا جا رہا ہے، جس میں درجنوں دکانیں مسمار کی گئی. میں نے دیکھا ہے بی بی سی کو، انڈیپینڈنٹ کو، اور وہاں پہ کچھ تاجروں سے بات کی تو یہ کہتے ہیں جی کہ سامان نکالنے کا ہمیں موقع نہیں دیا گیا اور ملبے تلے جانور بھی دبے رہے. ایل ڈی ایس کی تردید کر رہا ہے کہ ہم انہیں بار بار نوٹس کر چکے تھے، یہ غیر قانونی جگہ تھی. 5 نومبر کو جو داتا دربار اور بھاٹی چوک ہے اس کی ری ماڈلنگ اور توسیع منصوبہ جو ہے اس کو امپلیمنٹ کرنا شروع کیا سرکار نے. بی بی سی بتاتا ہے 165 دکانیں ہیں، انڈیپینڈنٹ کہتا ہے کہ 200 سے زائد دکانیں ہیں جن کو مسمار کیا گیا ہے. اچھا، یہ یہاں پہ کچھ تاجر موجود تھے جنہوں نے ایک دو ٹی وی چینل سے بات کی، وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم تو 1992 سے بیٹھے ہوئے ہیں. اور یہاں پہ ایک مجھے خبر یہ بھی ملی کہ ان تاجروں کو ایک اسکیم کے تحت چابی کے بدلے چابی کسی متبادل جگہ منتقل کرنا تھا. تو سوال یہ ہے کہ اگر متبادل جگہ منتقل کرنا تھا تو پھر یہ اچانک مسمار کیوں کیا؟ اچانک پرندے جانور ملبے تلے کیوں آپ نے آنے دیے؟ یہ کیا کیا آپ نے؟ کیا ثابت کرنا چاہ رہے ہیں؟ چاہے آپ تردید کرتے رہیں لیکن یہ کیا ہے؟ ایک تاجر رہنما ہے عادل میر، یہ ان کی کوٹیشن ہے جو کہہ رہے تھے کہ متبادل جگہ دینی تھی، چابی کے بدلے چابی، اور راتوں رات جو توسیع کا پروگرام ہے اس کو امپلیمنٹ کیا گیا. پہلے وارننگ دی گئی اور پھر دکانوں کو گرا دیا گیا. ایل ڈی اے کہتا ہے جی مارکیٹ غیر قانونی تھی، ہم انہیں نوٹسز دے کے تھک گئے تھے. اور جو وہاں موجود لوگ ہیں وہ کہتے ہیں جی جو جانور ملبے تلے سے ہم نکال رہے ہیں، ان کو ریسکیو کیا، اکثر تو مر گئے ہیں جانور بھی پرندے بھی، وہ زخمی بھی ہیں اور وہ ٹرامیٹائز بھی ہوئے پڑے ہیں. کسی کو رحم نہیں آیا کہ بے زبان جانوروں کے ساتھ ہم کیا کر رہے ہیں. اور مجھے ان کی سرکار کی، حکومت کی یہ کبھی بھی منطق سمجھ نہیں آتی کہ کام اگر آپ نے کرنا ہی ہے، چابی کے بدلے چابی، متبادل جگہ بھی اگر آپ دے رہے ہیں تو انتظار کر لیتے. اس افراتفری کی، اس دبڑ دوز کرنے کی، زور زبردستی کی ضرورت کیا تھی؟ پوری دنیا میں ایک خبر ہائی لائٹ ہو رہی ہے، لوگ کہہ رہے ہیں کیسے بے حس یہ حکمران اور ادارے ہیں کہ جنہوں نے بے زبان جانوروں کو ملبے تلے دبا دیا ہے. سمیع ابراہیم صاحب کی کہانی سن لیں جی. وہ فرماتے ہیں، آج ان کی ویڈیو کلپ میں نے دیکھا ہے، سمیع صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ جی ہم استعمال ہوئے ہیں، ہم نے معافی مانگی. یہ پرانے سسٹم کی بات کریں، جب سسٹم، ہر دور میں سسٹم ان ایکشن ہوتا ہے. ایک دور میں سسٹم پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی کے خلاف برسر اقتدار تھا، برسر پیکار تھا. پھر ایک دور میں سسٹم جو ہے وہ عمران خان صاحب کے خلاف ہے، جو آپ کے سامنے ہی ہے. سمیع صاحب ان دنوں بڑے ایکٹیو تھے، آپ کو یاد ہی ہوگا. سمیع صاحب ہمارے ساتھ دنیا میں کام بھی کر چکے، نائس فیلو اوورآل. تو وہ معافی مانگ رہے تھے اپنی ویڈیو میں اور فرما رہے تھے کہ فائلیں ہمیں دی جاتی تھیں نواز شریف، شہباز شریف، مریم نواز کی کرپشن اور چوری کے اوپر، اور ہمیں لگا کہ جہاں سے فائلیں آ رہی ہیں یہ سچی ہوتی ہوں گی. اور وی ور یوزڈ لائک اینی تھنگ. اور انہوں نے کہا اسی سلسلے میں ہمارا ایک دوست بھی شہید ہو گیا. ارشد شریف صاحب کی بات بھی وہ کر رہے تھے. ان کا پتہ بعد میں چلا کہ کیا ہوتا رہا. وہ اب والے دور اور پرانے دور کا کمپیریزن کرنے کی کوشش کر رہے تھے. ہر دور میں پاکستان میں بدقسمتی سے اوپینین میکرز اور صحافی یوز تو ہوتے ہیں. چاہے وہ خان صاحب کے سسٹم میں بھی دیکھ لیں کہ ان کے خلاف کیسی کیسی خبر، کیسی کیسی من گھڑت چیزیں جو ہیں وہ پیش کی گئیں اور کس حد تک تجزیہ نگار اور دانشور گئے. یہی صورتحال میاں صاحب، زرداری صاحب کے خلاف بھی تھی. اچھی بات اگر ہمارے سینئر صحافیوں کو احساس ہو رہا ہے کہ دے ور یوزڈ، تو بہت اچھی بات ہے. کچھ بدن بولی ان کی بدلی محسوس ہو رہی ہے مجھے، اچھی بات ہے. میں نے بس تبصرہ کرنا تھا کہ سمیع ابراہیم صاحب نے کہا ہے کہ وی ور یوزڈ. آپ اس پہ رائے دینا چاہیں تو کمنٹس میں کر سکتے ہیں. اچھا، وہ خبر میڈیا مارکیٹ کی رہ گئی. وہ خبر یہ تھی کہ ایک معروف جو تجزیہ نگار ہیں، بزرگ دانشور ہیں، خوبصورت ٹائی پہنتے ہیں، وہ اطلاع ہے کہ ایک نیلے چینل میں جو ہوتے ہیں وہاں سے ایک دوسرے نیلے چینل پہ تشریف لے جا رہے ہیں. اور ابھی وہ جس چینل پہ ہیں وہاں ایک اور اینکر ہیں جو کہ اسلام آباد سے پروگرام کرتے ہیں اور بڑے ناقد ہیں عمران خان صاحب کے، دبنگ شخصیت ہیں بظاہر. کریڈیبلٹی کافی ان کی متاثر ہوئی ہے ریسنٹلی. ان کے حوالے سے بھی خبریں آ رہی ہیں کہ شاید کوئی پروگرام ان کا ڈاواں ڈول ہے. تیسری خبر اس مارکیٹ سے یہ تھی کہ جو جاوید چوئی صاحب کا پروگرام ایکسپریس میں ان خدا حافظ کہا، وہاں جو ہے ایک اور صاحب جو ایک چھوٹا نسبتاً نیلا چینل چھوڑ چکے، وہ وہاں جا سکتے ہیں. اکثر وہ ٹی وی ٹاک شوز میں تجزیہ کار کے طور پر اسلام آباد سے آتے ہیں، اکثر پی ٹی اے کے حق میں بات کر رہے ہوتے ہیں، دلیل دے رہے ہوتے ہیں. تو وہ وہاں چلے جائیں گے جاوید چوئی صاحب کے ہاں، اطلاع ہے ابھی تک. یہ تو ہے میڈیا مارکیٹ کی کہانی. اچھا، میں ٹرمپ کی سٹوری بھی آپ کو پیش کر دوں اگر آپ مجھے اجازت دیں. ٹرمپ صاحب نے یہ فرمایا ہے کہ ان کے ساتھ جو ہاتھ ہو رہا ہے وہ تاریخ کا طویل ترین شٹ ڈاؤن ہے.
کاروبار حکومت بند پڑا ہوا ہے، کچھ 36 دن شاید ہو چکے ہیں. تو اب ان کی میں دیکھ رہا تھا نیوز ویک نے جو خبر چھاپی ہے کہ ان کی جو اپروول ریٹنگ ہے، منظوری کی شرح، وہ 41% ہو چکی ہے، اور جو ان کی ناپسندیدگی ہے ان کے خلاف وہ 49% ہو چکی ہے، جو ان کے اس ٹینیور میں سب سے ورسٹ ان کی یہ نمبرز آئے ہیں. ریپبلکن پارٹی کے جو اپنے ووٹرز ہیں وہ 91% سے گر کر 79% تک ان کے حق میں رہ گئے ہیں، یعنی کمی واقع ہوئی ہے. اور جو آزاد ووٹرز ہیں امریکہ میں، ان کی ناپسندیدگی 44% سے بڑھ کر 51% ہو چکی ہے. دا نیوز ویک نے ایک سرخی لگائی، ایروڈنگ ٹرمپس پاپولیرٹی، کہ اس کی جو پاپولیرٹی ہے وہ تباہ ہو رہی ہے، برباد ہو رہی ہے. ٹرمپ صاحب نعرے تو لگاتے ہیں لیکن یہ ان کی آگے مڈ ٹرم بھی آنے، اس پہ گہرے اثرات ہو سکتے ہیں. اس کا مطلب ہے لوگ ان کی پالیسیوں کو بحثیت مجموعی اس طرح سے پسند نہیں کر رہے، سراہ نہیں رہے. مجھے دیکھنا یہ ہوگا کہ 27ویں ترمیم کے اس لینٹر توڑ بندوبست کے بعد پی ٹی آئی اور تحریک تحفظ آئین پاکستان کیا راہ نکالتی ہے. بظاہر تو بندوبست جو ہے وہ لینٹر والا ہے، پکا لینٹر، سریے والا ہے، لیکن حالات بدلتے، دن بدلتے، وقت نہیں لگتا. لیٹس سی ہاؤ لانگ ول اٹ لاسٹ. اللہ حافظ.